السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ امت کی تقدیر اکثر میدان جنگ میں نہیں بلکہ ایک ماں کی گود میں لکھی جاتی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ صرف ایک عام عورت ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور سنیں۔ میں آج آپ کو کوئی جذباتی تقریر سنانے نہیں آیا، آج میں آپ کو آپ کی اصل ذمہ داری یاد دلانے آیا ہوں کہ آپ کی زندگی بے مقصد نہیں ہے۔ آپ صرف بیوی، ماں یا بیٹی نہیں ہیں، آپ اللہ کی بندی ہیں اور آپ کا ایک مشن ہے۔ آپ کا وجود بے مقصد نہیں ہے، آپ اللہ کی بندی ہیں۔ آپ کا کام صرف گھر چلانا نہیں بلکہ خود کو دین پر چلانا ہے، اپنے گھر کو دین پر چلانا ہے اور اپنی نسل کو دین کے لیے تیار کرنا ہے۔ آپ شیطان کے اشاروں پر چلنے والی عورت نہیں بلکہ اللہ کے دین کی محافظ ہو۔ آج سب سے پہلے یہ سوچ بدلنی ہوگی کہ آپ مظلوم نہیں ہو، آپ ذمہ دار ہو۔ آپ کا گھر قید خانہ نہیں بلکہ تربیت گاہ ہے۔ آپ بھی اللہ کی مخاطب ہو جیسے مرد ہوتے ہیں۔ آپ کا دائرہ اگرچہ گھر ہے لیکن آپ کا اثر پوری امت تک جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ کی گود میں پلنے والا بچہ کل کو کیا بنے گا؟ دین کا خادم بنے گا یا موبائل، ڈراموں اور گیمز کا غلام بنے گا؟ یہ فیصلہ کل نہیں، آج کرنا ہوگا۔ آپ اپنی زندگی اسلام کے طریقے پر گزارو گی۔ آپ کے گھر میں فضول رسمیں نہیں، بے پردگی نہیں، دکھاوا نہیں۔ اگر آپ کا شوہر یا بچے دین سے دور ہوں تو آپ چیخو گی نہیں اور نہ ہی لڑائی کرو گی بلکہ حکمت اور محبت سے انہیں اللہ کے قریب لاؤ گی۔ ایک بات یاد رکھنا، خالی ہاتھ کوئی جنگ نہیں جیتی جاتی۔ آپ کا ہتھیار علم اور عمل ہونا چاہیے۔ آپ قرآن صرف پڑھو گی نہیں بلکہ اس کو سمجھو گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نکاح کیا ہوتا ہے، طلاق کا کیا مطلب ہوتا ہے، پردہ کیا ہے، وراثت کیا ہے، تاکہ آپ غلط رسموں کو دین نہ سمجھ بیٹھو۔ آپ کی نماز آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ گھر کا کام رک سکتا ہے مگر نماز نہیں۔ آپ کے گھر میں روز قرآن کی آواز ہوگی تاکہ یہ گھر رحمت کا گھر بنے، اور دعا ہونی چاہیے۔ دعا میں بہت بڑی طاقت ہے۔ آپ اپنی نسلوں کے لیے اللہ کے سامنے رویا کرو جیسے حضرت آدم روئے تھے، جیسے حضرت ابراہیم روئے تھے۔ آپ کی زبان نرم ہونی چاہیے لیکن حق پر واضح ہونی چاہیے۔ نامحرم کے ساتھ غیر ضروری نرمی نہیں بلکہ سختی سے بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا شوہر غلط کرے، آپ اس کی ہاں میں ہاں نہیں ملاؤ گی بلکہ خیر خواہی سے سمجھاؤ گی۔ کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی نہیں کرنی بلکہ آپ اسے خیر خواہی، نرم مزاجی کے ساتھ سمجھاؤ گی۔ اگر جڑ ٹھیک ہوگی تو درخت خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ اندھی فرمان بردار نہیں بلکہ سمجھدار ساتھی ہو۔ اگر شوہر دین کے راستے پر ہو، آپ حضرت ختیجہ کی طرح اس کا سہارا بنو۔ اگر وہ حرام کی طرف جائے تو آپ سادہ کھانا کھا لو لیکن حرام نہیں۔ بچہ صرف ماں کا دودھ نہیں پیتا، وہ ماں کا کردار بھی پیتا ہے۔ آپ بچوں کو توحید سکھاؤ، صحابہ کے قصے سناؤ۔ آپ انہیں صرف ڈگری کا نہیں بلکہ مقصد کا دیوانہ بناؤ۔ آپ کی بیٹی کمزور نہیں، باوقار مسلمان ہونی چاہیے۔ آپ کا بیٹا صرف افسر نہیں، دین کا خادم ہونا چاہیے۔ آپ فضول فرمائشوں سے بچو گی تاکہ آپ کا شوہر حرام کی طرف نہ جائے۔ آپ کا گھر نمائش کی جگہ نہیں، سکون کی جگہ ہے، اور آپ بچت کر کے دین کے کام میں حصہ ڈالو گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مہر آپ کا حق ہے، وراثت مانگنا کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کی رائے کی بھی قیمت ہے۔ آپ اندھی تقلید نہیں کرو گی، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو گی۔ اکیلی مومنہ کمزور ہوتی ہے لیکن جماعت کے ساتھ وہ مضبوط ہوتی ہے۔ آپ نیک عورتوں کے ساتھ جڑو گی، قرآن کی بات آگے پہنچاؤ گی، نرمی سے غلط نظریات کا جواب دو گی، لیکن یاد رکھیں یہ سب تب ہوگا جب آپ خود سیکھو گے۔ آپ کی کامیابی یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنا زیور تھا، آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ نے کتنے دل اللہ سے جوڑے ہیں۔ آپ کا مشن اللہ کی رضا، آپ کا مرکز آپ کا گھر، آپ کا ہتھیار علم، دعا، صبر اور پردہ ہے۔ آپ کمزور نہیں ہیں، آپ کے ایک ہاتھ میں جھولا ہے تو دوسرے ہاتھ میں امت کا مستقبل ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو، اگلی قسط اس سے بھی ضروری ہونے والی ہے، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔